آزاد جموں کشمیر کے 11ویں عام انتخابات میں حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف نے سادہ اکثریت حاصل کر لی ہے۔ غیر سرکاری نتائج کے مطابق تحریک انصاف کے پاس 24، پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس 11 اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس 6 نشستیں ہیں، جبکہ آزاد جو امیدوار ہیں وہ 1 ہیں۔ اچھا، کل کل 45 نشستوں پر یہ انتخابات ہوئے تھے، جس میں سے کہ 33 جو ہے وہ ریاست کی اور 12 مہاجرین کی ہیں۔ حکومت بنانے کے لیے کسی بھی جماعت کو 23 سیٹیں درکار ہوتی ہیں، اور اگر انتخابی مہم کے دوران کی جانے والی سیاسی تقاریر پر مطلب اگر ہم یقین کر لیا جائے تو یقین کیجئے جتنے غداروں، کشمیر فروشوں، را اور یہودیوں کے ایجنٹوں کے نعرے اس مرتبہ الیکشن کا حصہ تھے، وہ پہلے کبھی ہم نے نہیں دیکھے۔ اب یہ کیوں ہوا؟ خاص طور پہ اس وقت جب کہ دوسری جانب اگر ہم بارڈر کے اس پار دیکھیں تو جو مقبوضہ کشمیر ہے وہاں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ اٹ از اسٹل انڈر لاک ڈاؤنز اور سیج، جس کو ہم کہتے ہیں کہ کشمیر انڈر سیج، یہ ہیش ٹیگ ٹرینڈ کرتا رہا ہے اور ابھی بھی کر رہا ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ پاکستان کے الیکشنز کو اس بار متنازع بنانے کی جو کوششیں کی گئی ہیں مختلف جگہوں سے، کئی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میں مودی کو پکاروں گا، کئی ہم اس قسم کے نعرے سنتے رہے ہیں، کیا اثر ہوگا اس طرف کے کشمیر پر اور اس کی آزادی پر اور سیلف ڈٹرمنیشن کا جو رائٹ ہے ان کا، اس پر اس الیکشن کے بعد؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز اعوان صاحب، ان سے ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم جنرل صاحب۔ وعلیکم السلام شفا، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا۔ سب سے پہلے تو الیکشنز اور سیٹیں اور یہ جو نمبر سارے آئے ہیں سامنے، اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں، پھر اس کے امپلیکیشن سے بات کریں گے جو اس جانب جو ہمارا کشمیر کا حصہ ہے اس پر اثر انداز ہوگا۔ کیا یہ ایکسپیکٹڈ تھا سر، یا جو دھاندلی کے نعرے ہیں اس کی وجہ سے یہ سیٹیں تحریک انصاف کی طرف چلی گئیں، یا یہ ایکسپیکٹڈ تھا؟ ساری جماعتیں تو یہی کہتی ہم سن رہے ہیں کہ بھئی جو بھی سینٹر میں جماعت ہوتی ہے اسی کے پاس کشمیر جاتا ہے، جس طرح سے گلگت بلتستان میں ہوا، تو پھر چاہے دھاندلی ہو یا چاہے دھاندلی نہ ہو، الیکشن کا رزلٹ تو یہی ہونا تھا۔ تھینک یو ویری مچ شفا۔ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے، میں سمجھتا ہوں انتہائی شفاف انتخابات ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ملک کے 3 صوبوں میں کہیں نظر نہیں آتی، ان کو آزاد جموں و کشمیر کے انتخابات میں ان کا 11 سیٹیں لے جانا، اور مسلم لیگ کا 5 سال حکومت کرنے کے باوجود 6 سیٹیں لینا، یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اب پیپلز پارٹی کے لیے کس نے دھاندلی کی، کون تھا جو پیپلز پارٹی کو وہاں یہ سیٹیں دلوانا چاہ رہا تھا۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انکمبنسی فیکٹر جو ہوتا ہے، جو کچھ اس نے پچھلے 5 سالوں میں فاروق صاحب نے کیا، مسلم لیگ نون کی حکومت نے کیا، وہ اپنی کارکردگی لوگوں کے سامنے پیش کر کے ووٹ نہیں لے سکے، بلکہ انہوں نے ایک ہیٹ سپیچ کی بات کی، اینٹی عمران خان بات انہوں نے اپنا نیریٹو بنایا، اور بلکہ کشمیر کا جو ایکچول کورس تھا اس کو سپورٹ کرنے کے لیے کوئی بات نہیں کی۔ اپنی خاندانی روایات، خاندانی سیاست، اینٹی اسٹیبلشمنٹ رویہ اور عمران خان پر وہ الزامات لگانے کی کوشش کی جو وہ لوگوں کو بیچ نہیں سکے۔ دوسرا یہ ہوا ہے۔ اور تیسری جو بات ہوئی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ پچھلے 3 سالوں سے میں اپنے لوکل میڈیا ہو، پاکستان کا ہو یا آزاد کشمیر کا ہو، ایک بات ہر چینل پہ ہر وقت کہی جا رہی ہے، بالخصوص اپوزیشن کی طرف سے، کہ ملک تباہ ہو گیا، معیشت تباہ ہو گئی، مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑ دی، ناانصافی ہو رہی ہے ملک میں۔ اگر ایسا ہے تو کشمیر جو تمام تر رزق اور روٹی کے لیے اس وقت پاکستان میں موجود ہیں اور یہاں زیادہ تر کاروبار کرتے ہیں، کرنسی ایک ہی ہے، ریٹ چیزوں کے ایک ہی ہیں، انہوں نے اس نیریٹو کو بائی نہیں کیا، بلکہ وہاں پہ 24 سیٹیں لے جانا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ لوگ حکومت کی کارکردگی سے نالاں نہیں ہیں۔ تو یہ میں نے دس از ہاؤ آئی ہیو سین۔ اور پھر ایک جو آپ خیر نیکسٹ سوال کریں گی تو پھر میں بات کر لیتا ہوں، جو آپ نے کہا کہ کشمیر کے اس پار کیا اثر ہوگا، اس پہ بات کرنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ جی سر، اس پہ آتے ہیں، لیکن جو آپ نے کہا کہ شاید وہ نیریٹو بائی نہیں کیا پی ایم ایل این کا یا پیپلز پارٹی کا اگینسٹ دی پی ٹی آئی گورنمنٹ، یا خان صاحب کے مہنگائی بہت کر دی اور ملک کا تو کباڑا نکل گیا، اس لیے ان کو ووٹ پڑ گئے، لیکن کیا ایسا نہیں ہم دیکھ سکتے اس کو کہ دیکھیں بہت سارے لوگوں کے کام بھی تو سینٹر سے جڑے ہیں، جس کی حکومت سینٹر میں ہوگی وہاں پر جو بھی لوگ آئیں گے وہ زیادہ سپورٹ ان کو ملے گی، بجائے اس کے کہ کوئی ایسی پارٹی وہ وہاں پر زیر اقتدار لے آئیں کہ جن کا سینٹر سے کوئی تعلق نہ ہو اس طرح سے، اور پھر سینٹر ان کو سپورٹ نہ کرے۔ شفا، یہ روایت رہی ہے آزاد جموں و کشمیر کی، کیونکہ ان کی تمام تر فنڈیں پاکستان کی مرکزی حکومت کی طرف سے فنڈنگ ہونی ہوتی ہے۔ ابھی چونکہ 2 سال رہتے ہیں اس حکومت کے،
تو تمام تر ان کے جو معاشی مفادات ہیں، جو فنڈنگ ہے، جو ڈیولپمنٹل پروجیکٹس ہیں، وہ حکومت سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک روایت رہی ہے کہ کشمیر میں لوگ جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے پاکستان کے اندر، اس کی طرف لوگوں کی لیننگ ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سیٹیں لے جانا ایک روایت تو ضرور ہے، لیکن مسلم کانفرنس کے ساتھ جو اتحاد کیا تھا، ایک میں سمجھوں گا انتخابی اسٹریٹجی جو بنائی تھی پی ٹی آئی نے، اس کی وجہ سے بھی انہیں پذیرائی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے میرے خیال میں وہ بڑی ایک کمفرٹیبل پوزیشن میں ہیں حکومت فارم کرنے میں۔ اب جہاں ایک کینڈیڈیٹ 2 سیٹوں پہ جیتا ہوا ہے، ایک پیپلز پارٹی میں ہے اور ایک اور صاحب ہیں، تو جب یہ اپنی سیٹ چھوڑیں گے اور بائی الیکشن ہوں گے تو پھر یقیناً جھکاؤ پی ٹی آئی کی طرف ہوگا، اور اگلی 2-4 سیٹیں بھی پی ٹی آئی کے پاس آ جائیں گی، جس کی وجہ سے وہ اگلے 5 سالہ دور میں کمفرٹیبلی حکومت کر سکیں گے پی ٹی آئی۔ تو جاج صاحب اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 24 سیٹیں پی ٹی آئی کی ہیں، ایک مسلم کانفرنس والی ہیں، تو اوورآل جو ہے وہ اس اتحاد کی 25 سیٹیں ہو گئیں، لیکن جو 11 اور 6 سیٹیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی ہے، وچ مینس کہ 17 سیٹیں ان کی بھی ہیں، تو یہ 17 سیٹیں ان کو ملنا یہ پی ٹی آئی کے لیے کتنا بڑا ایک فوڈ فار تھاٹ ہو سکتا ہے؟ کیا ان کو اس چیز پر سوچنا نہیں چاہیے کہ یہ 17 سیٹیں جب ان کی مخالف پارٹیوں کو ملی ہیں تو ان کا بھی بیانیہ کسی نہ کسی حد تک تو لوگ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ بس میں اس بیانیے سے زیادہ کینڈیڈیٹ کے انتخاب کے اوپر بات کروں گا، کیونکہ وہاں جو میں نے دیکھا ہے جو کینڈیڈیٹ جیتے ہیں، اس سے مجھے لگتا ہے کہ الیکٹیبلز کا اور اپنے حلقے کے اندر جو ایکسیپٹیبلٹی تھی کینڈیڈیٹ کی، اس نے رول زیادہ پلے کیا بجائے کسی نظریاتی ووٹ کے یا کسی نیریٹو کی وجہ سے۔ میں سمجھتا ہوں مسلم لیگ نون کا تو نیریٹو اس لیے ڈیفیٹ ہوا کیونکہ وہاں پر زیادہ ووٹر سابقہ فوجی ہیں یا خاندان ہیں فوجیوں کے، اور جو اس وقت بھی ہماری پلٹنز ہیں آزاد کشمیر ریجمنٹ کی، جن کے اکثریت این ایل آئی اور اس کے فوجی اسی علاقے کے ہیں، تو ان کی فیملیز کے اندر اگر آپ فوج کے اوپر دشنام ترازی کریں گے اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بے جا الزامات لگائیں گے تو ان کی فیلنگز ہرٹ ہوتی ہیں، تو اس کا نون کو تو ڈس ایڈوانٹیج ہوا، لیکن پیپلز پارٹی کے جو کینڈیڈیٹس تھے ان کی وجہ سے انہوں نے وہاں پہ اچھی سیٹس غیر متوقع طور پہ میرے اندازے کے مطابق 11 سیٹس لے جانا پیپلز پارٹی کے لیے بہت اچھا رزلٹ ہے، اور اب کم از کم پیپلز پارٹی کسی کے اوپر دھاندلی کا الزام نہیں لگا سکتی، اور نہ یہ دونوں مل کر حکومت کے لیے کوئی مشکلات پیدا کر سکیں گے کشمیر میں۔ تو ایک فیئر الیکشن، اور اگر ایک جو نعرہ لگایا تھا عمران خان صاحب نے ریفرینڈم والا ریزلٹس کو، تو پھر یہ ریزلٹ نہیں آنا تھا۔ جی صحیح، اور ایک جو بات عمران خان صاحب نے ریفرینڈم کے حوالے سے کی ہے کشمیر میں، اس کے حوالے سے جو ہے وہ مجھے بتائیں کہ کیا یہ اس وقت یہ ریفرینڈم والی بات کرنا، کیا یہ صحیح ڈائریکشن میں جانے والی بات ہے؟ یہ بات صحیح ہے؟ یہ ایسا ہی ہونا چاہیے؟ اور اس کو جو کشمیری عوام ہے وہ کس طرح دیکھے گی؟ دیکھیں، 2 چیزیں ہیں جن پہ میں ضرور بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کے پاس وقت کم ہے۔ ایک تو مجھے تینوں بڑی پارٹیوں کی جو کیمپین تھی، جو وہاں ان کی سپیچز تھیں، جو کینڈیڈیٹس نے لوگوں سے بات چیت کی، اس میں مجھے اوورآل کشمیر کاز کے لیے بات بہت کم سنائی دی۔ اینٹی پارٹی ایجنڈا تھا، اینٹی کینڈیڈیٹ تھا، اینٹی حکومت نیریٹو وہاں مجھے دیکھنے کو ملا، بے بنیاد الزامات ایک دوسرے پر لگائے گئے اور ہر ایک کو غدار پروف کرنے کی کوشش کی گئی۔ ذوالفقار علی بھٹو کو بھی کسی نے غدار کہہ دیا، عمران خان کو کشمیر فروش کہہ دیا گیا، اور ان کو مودی کا یار کہہ دیا گیا، جو کہ ایک بڑا نیگیٹو کیمپین میں سمجھتا ہوں تھی۔ یہ ایک ایسا موقع تھا اور مودی کو تو پکارا بھی گیا تھا نا، پولیٹیشینز میچورٹی شو کرتے، مدد لینے کی بھی بات ہوئی۔ جی، ایک گجر صاحب نے تو وہ بھی ان کی ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے، لیکن یہ ایک ایسا موقع تھا جہاں انٹرنیشنل میڈیا کو ایکسس تھی، لوکل میڈیا کو ایکسس تھی، اور پھر ایک واضح اور شفاف انتخابات ایک حصے میں ہو رہے ہیں، اور ایک ہے جہاں کرفیو اور کلیمپ ڈاؤن ہے سالوں سے۔ تو اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت تھی کہ وہاں کیوں آزادی نہیں ہے انٹرنیشنل میڈیا کو، اور وہاں پہ کیا ایک ایب نارمیلٹی ہے، کیا لوگوں کی مرضی کے خلاف وہاں پہ حکومت کی جا رہی ہے، کہ وہاں حکومت بھی خوف زدہ ہے۔ اگر ان کے انڈین پریزیڈنٹ نے وزٹ کرنا ہے
तो उधर एक कर्फ्यू नुमा सिचुएशन पैदा कर दी गई है, और जो 2 साल से एक क्लैंप डाउन है उस चीज़ को हाईलाइट करने की ज़रूरत थी। और फिर ओवरऑल कश्मीर काज के लिए प्लेबिसिट की बात करना, यूएन रेजोल्यूशन के मुताबिक इसके दायमी हल की तरफ जाने की बात थी, न कि पीस मील प्लेबिसिट की या पीस मील रेफरेंडम की बात मेरे ख्याल में कोई अच्छी सियासी सोच की गमबाजी नहीं करती। ठीक है। और तो ये जो रेफरेंडम वाली बात है इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं वही कह रहा हूं कि ये रेफरेंडम पीस मील नहीं हो सकता। अगर हम पीस मील रेफरेंडम की बात करेंगे इधर की, जब तक यूएन रेजोल्यूशन के बैक ना हो, जब तक यूनाइटेड नेशन की बैकिंग ना हो, कल हिंदुस्तान अपने कश्मीर में कहेगा जी मैं भी 3 साल बाद रेफरेंडम करा लूंगा, क्योंकि वहां पर वो डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं, हिंदू सेटलर्स को ला रहे हैं, और उन सेटलर्स को लाने के बाद वो कहेंगे आज आपने रेफरेंडम करा लिया, 3 साल बाद हम करा लेंगे एंड लेट्स गेट ओवर विद इट। ये बात नहीं होनी चाहिए। ये एक पूरा कश्मीर हल तलब मामला है, इसका पीस मील सोल्यूशन मेरी समझ के मुताबिक नहीं हो सकता। नहीं है, और इधर जब भी रेफरेंडम होगा यूनाइटेड नेशन की ऑस्पिसेस के अंदर उनकी सुपरविजन में होगा। हाँ, अगर इस पार्ट में रेफरेंडम की यूनाइटेड नेशन हामी भरे तो फिर करा लेने में कोई हर्ज नहीं है। कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। और जनरल साहब फाइनली और क्विकली, हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, लेकिन मैं दरअसल कल हम सारे धांधली का शोर दोबारा सुन रहे थे। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि धांधली का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना या रिजॉल्व करना हमारे पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज का कोई वो नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है। आपको क्या लगता है ये धांधली के नारे आगे आने वाले सालों में बिकेंगे पार्टीज के, अगर ये बैठेंगी नहीं? क्योंकि इस गवर्नमेंट ने तो ऑफर भी कर दी मुख्तलिफ जगहों पर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की, पिछली वालों ने तो उस तरफ सोचा नहीं था लेकिन इसने तो कर दिया है। तो अगर आगे आने वाले सालों में भी ये इसी तरह धांधली करेंगे तो वो एक मेयर नारा रह जाएगा जरूर, लेकिन यह है कि उस इफेक्टिव नहीं होगा। मेरे ख्याल में अगर ये सियासी पार्टियां जमहूरियत की बका चाहती हैं और ये चाहती हैं कि जमहूरी निज़ाम चलता रहे, तो फिर इन्हें जमहूरियत को या वोट को इज्जत देने का ज़बानी नारा लगाने की बजाय इन्हें वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी जहां वोटर को तसल्ली हो कि मैंने जिसको वोट दिया है वही कैंडिडेट सामने आएगा, वोट चोरी ना हो सके, मैक्सिमम टर्नआउट हो सके, और इंतखाबात का रिज़ल्ट ऐसा शफाफ हो कि रिज़ल्ट आने के बाद ये तनकीद बंद हो जाए। अगर ऐसा होगा तो जमहूरियत के लिए अच्छा है। अगर ऐसा जी आप भी मिल बैठकर नहीं करेंगे और ये पुरानी रवश पे चलना चाहते हैं तो मुझे लगता है इस तरह की जमहूरियत लंबा अरसा चलने वाली नहीं है, क्योंकि अब सोशल मीडिया ने लोगों में इतनी अवेयरनेस ले आया है कि अब हर आदमी मुतालबा कर रहा है कि ये धांधली और जो धांधली का नारा है इंडिविजुअल कैंडिडेट या पार्टियों की तरफ से, अब ये बंद हो जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब हमारे साथ मौजूद थे।